والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا 15 کے قریب حال ہیں، مختلف احوال حضرت یوسف علیہ السلام پر آئے. ان میں سے 10ویں حالت ہے کہ پچھلی حالت میں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کا مکالمہ ہو، بات چیت ہوئی، حضرت یوسف کے فضائل کمالات اس کے سامنے آئے، اس نے آپ کو وزیر خزانہ بنایا اور علماء نے لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ سارے اختیارات بھی حضرت یوسف کو دے دی. جب دیکھا کہ ان میں تو اتنی صلاحیت ہے، سارے اختیارات. بہرحال جب حضرت یوسف کو اختیار ملا اور مصر کے اوپر وہ سال آ گئے جس میں اللہ نے خوب فراوانی دی، خوب بادشاہ ہوئی، خوب غلہ آیا، 7 سال خوشحالی کے گزرے. حضرت یوسف وزیر خزانہ تھے، حکمت عملی سے، سمجھداری سے ملک کی بیت المال میں جو بھی ضرورت سے زیادہ غلہ تھا ساری زمینوں سے اکٹھا کر کے خوشوں کے اندر ان کو محفوظ کر دیا تاکہ آگے آنے والے سالوں میں کام آ سکے. 7 سال گزر گئے، 8واں سال آیا، 7 سال ہی پڑ گئے. بارش بند، بارش بند، دور دور تک اس کا اثر پہنچا، فلسطین، کنان، شام، دور دور تک. بہرحال جب انسان نیکی کرتا ہے اس کے چرچے اللہ دور دور تک کروایا کرتے ہیں. تو دور دور تک چرچے پہنچے کہ مصر کا بادشاہ بڑا رحمدل ہے، بہت خیال رکھتا ہے، جو غلہ لینے جاتا ہے اس کو غلہ دیتا ہے، خیر خواہ ہے. دور دور سے لوگ غلہ لینے کے لیے آئے کیونکہ کہیں سے مل نہیں رہا تھا. جہاں مل رہا تھا تو جیسے ہمارے یہاں پیناڈول کی صورتحال ہو گئی تھی کچھ دن پہلے. کوئی بھی مسلمانوں کی عید ہو، یہ کوئی بھی ایسا موقع ہو جس میں کسی چیز کی فروخت بڑھ جائے، اس کی قیمتیں اڑا دی جاتی ہیں، پر لگ جاتے ہیں. بہرحال وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت عملی سے ریٹ کو ایسا کنٹرول کیا کہ کوئی اٹھا نہ سکے ریٹ. ایسے ہمارے یہاں تو منمانی ہے نا، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی نا، ایک دفعہ بڑی پھر کم ہوئی، لیکن چیزوں کی قیمتیں ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، ہر ہفتے 10 دن بعد آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. کوئی کنٹرول نہیں کسی چیز، کوئی کنٹرول ہی نہیں. ہر آئے دن آپ کو سننے کو ملے گا آج دودھ اتنا مہنگا ہو گیا، آج آٹا اتنا مہنگا ہو گیا. یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک معاشی نظام ہے اسلام کا، اور شریعت یہ کہتی ہے جہاں اس طرح منمانیاں ہوں، عوام پر
ظلم ہونے لگے تو بادشاہ وقت کو قیمتیں کنٹرول کرنی چاہیے، لیکن یہاں الٹا سلسلہ ہے۔ ہمارے جاننے والے کہنے لگے کہ بھائی کمپنی کو نا اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ آپ اتنے پیسے ہمیں دے دو، اس چیز کی جتنی قیمت مقرر کرو، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ جب یہ سلسلہ تو ظاہر سی بات ہے پھر بغیر بن کے سلام رہے گا۔ بہرحال حضرت یوسف نے کنٹرول کی، قیمتیں مقرر کی، نرخ مقرر رکھے، ملک اندرون ملک بھی کوئی زیادہ قیمت پہ غلہ فروخت نہیں کر سکتا، بیرون ملک کے لیے ضابطہ رکھ دیا۔ ایسے نہیں کہ کوئی آئے تو بے حساب لے جائے، نہیں، ہر شخص کو ایک اونٹ کے بقدر غلہ ملے گا، بس ذخیرہ اندوزی نہ ہو سکے۔ آج ہمارے یہاں چیزوں کو مہنگا کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کر دی جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ کی نعمت کو سمندر برد کر دیا جاتا ہے مہنگا کر کے۔ ہاں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نرخ کنٹرول کی، ملک کے اندر بھی قیمتیں متعین کی، کوئی بھاری قیمت میں نہیں فروخت کر سکتا، اور بیرون ملک جو لوگ لینے آئے ان کے لیے اصول مقرر کیا۔ بھائی پورا جیسے ہمارے ہیں حکومت جو تھوڑے بہت دکھاوے کے لیے ایک دو راشن پیکیج رکھتے ہیں، بھائی آٹا فروخت ہو رہا ہے، ٹرک آیا ہوا ہے، اب ہر شخص کو شناختی کارڈ پر ایک آٹا ملے گا، ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنا ایک حساب رکھا تھا، بھی اپنے نام کا اندراج کروائیں، ایڈریس کا اندراج کروائیں، فی بندہ ایک غلہ، یعنی ایک اونٹ کے بقدر غلہ۔ یہ سلسلہ چل رہا، اندراج ہو رہا۔ اسی اثناء میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پہنچ گئے مصر۔ ظاہر سی بات ہے کنعان دیہات میں رہنے والے، وہاں بھی قید سالی آئی۔ دیہات کے لوگ اپنے سال بھر کا غلہ ذخیرہ رکھتے، اس سے زیادہ نہیں رکھتے۔ اب جب 8واں سال گزرا، غلہ ختم ہوا، بارشیں بند، پتہ چلا مصر میں بادشاہ ہے، رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، پہنچ گئے مصر۔ اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے دربار میں ہر شخص کی رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت یوسف نے باقاعدہ، دیکھیں ہمارے جو مسلمان حکمران گزرے ہیں، خلفائے اربعہ دیکھ لیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، اور جتنے خدا ترس اللہ کے حکمران گزرے، وہ عوام کی چیزوں کو براہ راست خود چیک کیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ کو ایسے وزراء ملیں گے جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، تو عوام کے درمیان پھر کر عوام کی چیزوں کو دیکھ کر ان کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ علماء کے علاوہ نہیں ملیں گے اس سے، کیونکہ خدا ترسی، خدا کا تعارف، انسانیت کے ساتھ انسانیت والا سلوک، یہ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کے فرامین سے آ سکتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے، یہ وہ نصاب ہے جو انسان کے اندر انسانیت پیدا کرے گا۔ بارہ تو حضرت یوسف باقاعدہ طور پر خود نگرانی کر رہے تھے سب معاملے کی، پورا ان کے پاس ڈیٹا جاتا تھا، فلاں آ رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں فلاں۔ اور خاص طور پہ بیرون ملک کے جو مہمان آتے تھے، جو تاجر آتے تھے، جو وفود آ رہے تھے غلہ لینے کے لیے، وہ تو خاص طور پہ حضرت یوسف ان کی مہمان نوازی کر رہے تھے، کیونکہ ایک ملک کی معیشت کو مستحکم بنانے میں اس کا بڑا دخل ہے کہ آپ کے یہاں بیرون سے کتنی تجارت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ آپ باہر کے تاجروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، ان کے ساتھ آپ کا تعلقات کیسے ہیں۔ اگر آپ ان کو اچھا معاشی نظام دیں گے تو ہر طرف سے تاجر آپ کے ملک میں آئیں گے اور آپ کا معاشی نظام مستحکم ہوگا، ورنہ آپ دوسرے کے ملکوں میں جا کے بھکاری بنیں گے۔ تو کامیاب تجارت یہ ہوتی ہے اب باہر کے تاجروں کے ساتھ اس نے سلوک رکھے۔ تو حضرت یوسف نے یہی رویہ رکھا، جو بھی باہر سے آ رہے تھے ان کے ساتھ بہترین سلوک کر رہے تھے، بہترین۔ دوبارہ یہ لوگ بھی آئے، جیسے آئے اور ان کا سارا اندراج ہوا۔ حضرت یوسف تک جب اندراج پہنچا نا، فوراً پہچان کے میرے بھائی بلا لیا اپنے دربار میں، کیونکہ مہمان باہر سے جو آ رہے تھے ان میں سے کسی اور کو بھی بلاتے ہوں گے، ان کو بھی بلا لیا۔ جب بلایا، جیسے بلایا پہچان کے میرے بھائی، لیکن وہ لوگ نہیں پہچان سکے، اس لیے کہ ان کو کہاں اندازہ کون یوسف جس کو ہم نے کنویں کے اندر پھینک دیا تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے،
ان کے نزدیک تو ہو گیا بس ختم، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی۔ بات یوسف پہچان لی میرے بھائی، لیکن تعارف نہیں کروایا۔ البتہ ظاہر سی بات ہے کئی سالوں بعد بھائی آئے تھے، باتوں باتوں میں گھر کے حالات نکلوا لیے، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، بس اتنا کیا پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ اور فہرست آئی، اس میں لکھا ہوا ایک والد کا ہے، دستور یہ تھا جو آئے گا اس کو غلہ ملے گا، جو نہیں آئے گا اس کا نہیں ملے گا۔ کہا وہ بوڑھا ہے، درویش ہے، نہیں آ سکتے تھے، سواری پہ نہیں چڑھ سکتے۔ اچھا چلو ان کا عذر ہے۔ یہ تم نے ایک اور بھائی کا لکھا ہے، تمہارے باپ شریک ایک بھائی، وہ کہاں ہے؟ وہ حضرت یوسف کا سگا بھائی بنیامین کا۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ والد کی خدمت میں۔ کہا دیکھو بات سنو، اس دفعہ تو تمہیں میں پورا غلہ دے رہا ہوں، تمہارے پر احسان کر رہا ہوں، تمہارا 9 بھائیوں کا بھی غلہ دے رہا ہوں، تمہارے 10ویں بھائی کا بھی جو تمہارے ساتھ نہیں آیا، تمہارا باپ شریک بھائی ہے جس کا تم نے نام لکھوایا بنیامین، اور 11واں تمہارا والد۔ لیکن آئندہ اگر آؤ اس بھائی کو ضرور لانا، ورنہ اگلی دفعہ میں غلہ نہیں دوں گا۔ یہ تاکید کی تاکہ میرا سگا بھائی بھی آ جائے۔ اور یہاں سے جو واقعات شروع ہو رہے ہیں نا، مفسرین نے لکھا ہے یہ سارے اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ سب چیزیں، کیونکہ اب بھائی آ گئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا حضرت یوسف اپنا تعارف کرا دیتے، بتا دیتے میں یوسف، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا بتانے کا۔ آگے جا کے بنیامین کو روکا، اس کو روکنے کے لیے ان کے غلے کے اندر اپنا پیمانہ ڈال دیا جان بوجھ کر، سارا اللہ کے حکم سے۔ پھر بنیامین کو روک لیا، واپس بھیج دیا ان کو۔ پھر تیسری دفعہ جب یہ لوگ آئے پھر اپنا تعارف کروا دیا، یہ سارا اللہ کی وحی سے تھا۔ تو بہرحال کہ اپنے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے، غلہ نہیں ملے گا۔ اور دیکھو میرے کو تم نے اتنا خیر خواب پایا ہے، تم لوگ یہاں رہے ہو، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بہترین مہمان نوازی ہوئی تمہاری، بہترین مہمان نوازی ہوئی تمہاری، اور غلہ تمہیں پورا پورا مل رہا ہے۔ تو ایک اچھا آدمی، میری بات ماننی، اگلی دفعہ تمہارا بھائی آئے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، ورنہ ہم یہ سمجھیں کہ تم جھوٹ بول کے اس کا غلہ لے کے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، اس کا اپنا اس کو چھوڑتا نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کر ہی آئیں گے۔ اور ایک اور کام یہ کیا کہ بھائیوں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے کہ قرآن نے تو یہاں یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے وہ جو توشہ لائے تھے، تھوڑے بہت درہم جو بھی اس زمانے کی کرنسی تھی وہ لے کر آئے تھے غلے کے، کیونکہ غلہ مفت میں نہیں دیا جا رہا تھا، پیسوں میں دیا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس 7 سال میں مصر کی معیشت کو بہت مستحکم بنا دیا حضرت یوسف نے، کیونکہ غلے کی قیمت معمولی رکھی گئی تھی، تو جو قیمت لائے تھے وہ بھی حضرت یوسف نے چھپا کے ان کے سامان میں ڈلوا دی کہ تاکہ یہ لوگ واپس جائیں تو یہ سمجھ کر واپس آ جائیں کہ یار یہ بادشاہ تو اتنا اچھا ہے تو ضرور ہمیں دوبارہ جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سوچی کہ ہو سکتا ہے واپس جانے کے بعد ان کے پاس پیسے نہ بچیں تو دوبارہ نہ آئیں، تو ان کا واپس آنے کا راستہ آسان ہو جائے۔ بھائی ہیں نا میرے، دوبارہ دیکھنے کو دل نہ چاہ رہا تھا تاکہ جلدی جلدی دوبارہ واپس آئیں، یہ مقصد تھا۔ تو بہرحال یہ آج کا ترجمہ ہم یہاں تک کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے، کیا ان کا کلام ہوا اپنے والد سے، پھر کیسے وہ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آئے، ابھی کل کے طرف سے انشاءاللہ۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، اور آئے وجاء اخوت، اخوت بھائی یوسف اور یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا پھر داخل ہوئے، علیہ حضرت یوسف کے پاس، حضرت یوسف کے دربار میں داخل ہوئے، فعرفہم، عرفہ پہچان لیا وہ ان بھائیوں کو یوسف نے، وہم اور وہ جو بھائی تھے نا، لہو وہ حضرت یوسف کو، منکرون نہ پہچانے، انکار کرنے والے بن گئے۔ انکار کا مطلب منکر، نیا آدمی لگا کہ کوئی نیا بادشاہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے یہاں بادشاہ کا۔ ولما اور جب جہزہم ان کو تیار کیا، بجہازہم ان کا سامان ان کو تیار کر کے
کے لیے آنا ہے جہاز، سامان کو توشے کو کہا جاتا ہے، سفر کا توشہ سامان، اسی سے نکلا جہیز جو ہمارے علامت بن چکی ہے۔ کتنے نوجوان لڑکیوں کے رشتے سونے سے ہوتے ہیں، والد کہتے ہیں میں پیسے جمع کر رہا ہوں، والد بیٹی کے جہیز جمع کر رہے ہیں۔ اسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز پڑھ لیں، کائنات کی خواتین کی سردار خاتون ہیں، سردار ملکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا جہیز گھر میں رکھی ہوئی چند ضرورت کی چیزیں تھی، اللہ کے نبی نے دے دی۔ رشتہ آیا، فوراً رشتہ کر کے حضرت علی کے حوالے کر دیا حضرت فاطمہ کا۔ وہاں شیر خدا ہے اور یہاں کائنات کی عظیم خواتین کی سردار خاتون ہے۔ کہاں ہم یہود و ہندوانہ رسومات میں پڑ گئے، کہاں ہندوانہ رسومات میں پڑ گئے۔ آج اس جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے کتنی نوجوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں۔ تو ہم عزم کریں کہ ہم ان رسم و رواج کو ختم کریں۔ جب بیٹی کا رشتہ آ گیا، بھائی جو ضرورت کی چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کو دے دیں، باقی آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً جب اس کو کوئی چیز ہو تو آپ لے کے دیتے ہیں، کیا ہے اپنی بیٹی کو ہدیے کے طور پہ لے کے دیتے ہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ساری چیزیں آج ہی خرید کے دینی، جو چیز 10 سال بعد اس کی ضرورت بنے گی وہ بھی آج لے کے دینی۔ پورا کمرہ جب تک نہیں بھرا ہوگا اس وقت تک جہیز پورا نہیں۔ عورت کے والد کی طرف سے بھی یہ معاملہ ہے، اور پھر لڑکا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بھائی آپ کو اللہ نے مرد بنایا، آپ کی ذمہ داری ہے، وہ لڑکی آپ کے محتاط آ رہی، اس کی ساری ضروریات کی چیزیں آپ نے خرید کے دینی، والد کے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن شرم بھی نہیں آتی، مطالبہ کرتے ہیں یہ چیز چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ غیرت کے مارے، شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے ایسے موقعوں پر کہ اللہ نے آپ کو مرد بنایا اور آپ مطالبہ لڑکی سے کر رہے ہیں، یہ چیز بھی لانی چاہیے، یہ چیز بھی لائے گی، یہ بھی لائے گی، یہ بھی لائے گی، کوئی مطالبہ نہیں۔ اگر غیرت ہو تو منع کرے کہ میں خود، اللہ نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، میرے گھر میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، سارے رشتہ داروں کو قربان کر کے آئے، میں ساری ضروریات پوری کروں گا، جو چیز ضرورت ہوگی گھر پہ لانے دوں گا۔ اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کتنے رشتے آسان ہو جائیں، کتنے نوجوان وقت پر ان کی شادیاں ہو جائیں۔ بہرحال موضوع لمبا ہو جائے گا، میں زیادہ اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن نیت کریں، تہیہ کریں کہ اپنی بلادری سے، اپنے خاندانوں سے، خاص طور پہ اپنے گھر سے اس لعنت کو ختم کریں۔ آغاز کریں گے شادی کا اپنے گھر سے۔ ہاں آپ دیں اپنی بیٹی کو جتنا اللہ نے آپ کو دیا، رشتہ آ گیا، اب ہو گیا نہیں اس کو کہ اب میں نے سونا تیار کرنا ہے، اب فلاں چیز تیار کرنی ہے، فلاں فرنیچر میں آنا ہے، فلاں گدے میں، فلاں برتن، فلاں جوڑے، بس موقع ہے، اس لڑکے کے پاس گھر ہے، آپ اپنی بیٹی کو رخصت کریں، جو چیزیں آپ کے پاس وقت پر دستیاب ہے دے دیں، باقی اگر اس کو ضرورت پڑی بعد میں لے کے دے دیں، آپ کی بیٹی۔ لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا، نہ سنت ہے نہ فرض۔ بہرحال اور جب ان کو تیار کر کے دیا ان کا سامان، جب وہ ان کو تیار کیا ان کا سامان، قالا، حضرت یوسف کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، اوتونی، میرے پاس لے کر آنا، بِأَخِلَّكُمْ، اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے، تمہارا جو باپ شریک بھائی ہے نا، جو تم نے ابھی لکھوایا ہے اندراج میں، اس کو لے کر آنا۔ الا ترون، آپ کیا، لا ترون تم نہیں دیکھتے، الا ترون کیا تم نہیں دیکھتے، انی میں اوفی کیلا، پورا دیتا ہوں ناپ، پورا آپ لوگوں کو میں نے غلط دی ہے، وَأَنَا، اور میں خیر المنزلین، بہترین مہمان نواز ہوں۔ منزل اتارنے والا، مطلب جو آ کے آپ کے گھر کے سامنے اترا ہے مہمان بن کر، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، اگر تم نہیں لے کر آؤ گے میرے پاس، بِهِ، اپنے بھائی کو، فَلَا كَيْلَ، پس نہیں ہوگا تمہارے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، پس نہیں ہوگا تمہارے لیے غلہ، ناپ، عندی، میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، غلہ تو دور کی بات ہے، میرے دربار تک آنا بھی نہیں، تمہیں میں اپنے پاس آنے بھی نہیں دوں گا، میرے دربار میں حاضری بھی نہیں دینا، وَلَا تَقْرَبُونَ، تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ قالوا، کہنے لگے، سنراود، کوشش کریں گے، ہم خواہش کریں گے، سنراود، ہم
ضرور اس کو اس کے باپ سے پھسلائیں گے، یعنی ہر طرح کوشش کر کے لے آئیں گے انشاءاللہ۔ سنراود، ہم کوشش کریں گے، انہو اباؤ، اس کے لیے اس کے والد کے سامنے، یعنی اس کے والد سے ہم لے آئیں گے اس کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں، یعنی پورا عزم کیا انہوں نے، پوری کوشش کریں گے اس کو لانے کی۔ وقالا، یہ بات ہو گئی۔ پھر جب وہ جنہوں نے غلہ رکھا تھا نا ان بھائیوں کے لیے، ظاہر سی بات ہے مہمان تھے، مہمان جب آتا ہے تو اس کو رخصت کیا جاتا ہے، تو یہ باہر سے آئے تھے۔ میں نے کہا حضرت یوسف مہمان نوازی کیا کرتے تھے، تو اپنے جو خدمت گار تھے، بادشاہ تھے نا، بڑے بڑے بہت سارے خادم ہوں گے، اپنے خادموں سے، نوجوانوں سے کہا، وقالا، اور کہا، لفتیانی، اپنے نوجوانوں سے یعنی خدمت گاروں سے، اجعلوا، رکھ دو، بضاعتہم، ان کی پونجی، یہ لوگ جو لائے نا غلے کے لیے، جو انہوں نے دیے ہے، غلہ خریدنے کے لیے رقم دیے، جو دینار دیے، جو بھی چیز دیے، فی رحال، ان کے کجاؤں میں، جو اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے اس کے اندر ان کی پونجی جس سے انہوں نے غلہ خریدا وہ بھی واپس کر دو، غلہ ہدیہ ہو جائے گا۔ لعلہم، شاید کہ یہ یعرفونہا، اس پونجی کو وہاں گھر پہنچ کر پہچانے، اذا انقلبوا، جب یہ لوٹیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، شاید جب گھر پہنچیں اور پہچان لے یار یہ تو بادشاہ نے پونجی بھی واپس کر دی، اب تو ضرور واپس دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانا چاہیے، تو شاید کہ یہ لوٹ کر دوبارہ آ جائیں، یعنی ان کا واپس آنا یقینی ہو جائے، اس کے لیے ایک چال چلی۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ دوبارہ پہنچے کنعان، غلہ وہاں اتارا، والد سے ان کا کیا کلام ہوا، پھر کیا بنیامین کو والد نے اجازت دے دی یا نہیں دی، پھر یہ لوگ کیسے واپس مصر پہنچے، زندگی رہی انشاءاللہ۔ Thanks for watching my channel. Please like and subscribe.